موضوع الدرس في شروط البيعة على الإسلام سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرصد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة السنابخي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف وقال فإن وفيتم فلكم الجنة رواه ابن أبي حاتم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں روایات احادیث اور آثار کا ذکر فرما رہے ہیں. اس حدیث مبارک میں حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو عقبۃ الاولی کی بیعت کے وقت موجود تھے اور ہم 12 آدمی تھے. فبايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بیعۃ النساء. ہم نے انہی شرائط پہ حضور سے بیعت کی جس شرائط پہ حضور خواتین سے بیعت لیتے تھے، کیونکہ بیعت دونوں کے لیے برابر ہے، شرطیں بھی دونوں کے لیے برابر ہیں. وذالک قبل ان یفرض الحرب، یہ قتال کی اجازت ملنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا اذن نہیں ملا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر اللہ نے اجازت دی. تو حضور پاک نے ہم سے یہی شرط کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے کہ دوسری کی اولاد کو اپنی یا اپنے کو دوسرا کا ثابت کریں، ولا نعصیہ فی معروف، اور کسی خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. جب ہم سب نے ان شرطوں کو مان لیا تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ وَفَيْتُمْ، اگر تم نے وفا کی اور ان پہ قائم رہے تو فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت واجب فرما دیں گے.
وقد روى ابن جرير من طريق اللوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال قل لهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على ان لا تشركن بالله شيئا. اس سند میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ تم میری طرف سے عورتوں کو خطاب کر کے کہو کہ یہ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی. وقانت ہند بنت عتبۃ بن ربیعۃ التي شقت بطن حمزہ متنکرۃ فی النساء. اور ہند جو ہے عتبۃ بن ربیعہ کی بیٹی جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا اور ان کا پیٹ مبارک چاک کرایا، وہ یعنی عام لباس میں متنکرتن کا معنی ہوتا ہے کہ انہیں پہچانی نہ جائے، عام لباس میں عورتوں کے اندر موجود تھی. وقالت انی ان اتکلم یعرفنی و ان عرفنی قتلنی. وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں نے بات کی تو حضور پہچان لیں گے، اور اگر حضور نے مجھے پہچان لیا تو میرے تو قتل کا آرڈر کر دیں گے فوراً، کیونکہ مجھے حضور معاف نہیں فرمائیں گے. وَإِنَّمَا تَنَكَّرَتْ فِرَقًا مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. خوف کی وجہ سے وہ چھپی ہوئی تھی. فَسَكَتَ النِّسْوَةُ اللَّاتِي مَعَ هِندٍ وَأَبَيْنَ أَن يَتَكَلَّمْنَ فَقَالَتْ هِندُ وَهِيَ مُتَنَكِّرَةٌ كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال. تو کسی عورت نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہیں، لیکن ہند نے آواز بدل کے بات کی. اس نے کہا کہ آپ عورتوں سے ایک چیز کی بیعت لے رہے ہیں تو مردوں سے کیوں نہیں لیتے آپ؟ فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لعمر قل لهن ولا يسرقن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اچھا ان سے دوسری شرط لو کہ تم چوری نہیں کرو گی. قالت واللہ انی لاصیب من ابی سفیان الحنات ما ادری ایحلہن لی ام لا. قال ابو سفیان ما اصبت من شیء مضى او قد بقي فهو لك حلال. تو جب انہوں نے یہ شرط فرمائی کہ بھی چوری نہیں کریں گی تو وہ پھر بول پڑی. خود نے کہا کہ میں نے تو اپنے خاوند کے مال سے کئی مرتبہ پیسے اٹھائے ہیں، اب اللہ جانے کیا وہ بھی چوری شمار ہوگی. تو ابو سفیان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جو تم نے اٹھائے ہیں یا جو بچ گئے ہیں یا جو میں نے سب تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع فدعاها فأخذت بيده فآذت به فقال أنت هند. قال عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور حضور پاک نے بی بی ہند کا ہاتھ پکڑا. یہ کیونکہ یہ تو چاچی ہے نا، حضور کی والدہ کی جگہ ہے نا، کوئی غیر محرم عورت تو نہیں تھی نا. اور بی بی ہند جو تھی وہ ڈر گئی، اس نے کہا اب حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، مجھے نہیں چھوڑیں گے. فوراً اس نے کہا کہ عف اللہ عما سلف، کہ میرے محبوب اللہ بھی معاف کر دیتا ہے جو گزر جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف فرما دیا. عرب عورتیں تھیں نا، ان کے اندر بہت بڑی بلاغت تھی، فصاحت تھی، اور موقع پر بات کہنا جو ہے نا وہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. فوراً اس نے کہا کہ بھئی جو ہو چکا ہے آپ اسے معاف فرما. حضور نے معاف فرما. اسی طرح حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں کے لیے کھانا لگ رہا تھا، آپ بھی بیٹھے تھے، مہمان بھی بیٹھے تھے. تو آپ کی کنیز جو تھی، خدمت گزار جو تھی، ملک الیمین جو تھی، وہ کھانا لگا رہی تھی. اس کے ہاتھ میں بڑا ڈونگا تھا، وہ سنبھال نہیں سکی تو حضرت پہ گر گیا.
تو کپڑے بھی خراب ہوئے اور بدن پر بھی اثر ہوا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے غضب سے دیکھا کہ یہ تمہیں ہوش نہیں ہے، کیا کر رہی ہو؟ دیکھو ایک باندی ہے، یعنی مملوکہ ہے، حرہ بھی نہیں ہے. فوراً اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والکاظمین الغیظ. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو حضرت حسن نے فرمایا قزم، تو میں نے بھی بس غصے کو پی لیا. اور نے کہا والعافین عن الناس، اور قرآن کہتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور میں قد عفوت، کہ میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی. اور میں نے کہا حضرت اللہ نے آگے بھی فرمایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اور میں قد اعتقت، کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، میں تم پر احسان بھی کر دیا. تو یہ کمال تھا عرب کی عورت. اللہ نے ان کو بلاغت، فصاحت، یعنی آپ حیران ہوں گے. کبھی اللہ توفیق دے تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کے بارے میں حدیث ام معبد، بڑی مشہور حدیث. جب میرے محبوب ہجرت فرما کے مدینہ شریف جا رہے تھے نا، تو راستے میں ایک خیمے پہ آپ رکے تھے. جنگل میں بدو خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ خیمہ جو تھا وہ ام معبد کا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ اس کا شوہر بھی وہاں نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے فرمایا کہ بی بی ہم مسافر ہیں اور بے انتہا تھکے ہوئے ہیں اور لو ہے، گرمی ہے، اگر اجازت دو تو ہم تمہارے خیمے میں کچھ دیر آرام کر لیں. اس نے کہا اہلاً وسہلاً، بالکل آئیں بیٹھے. پھر حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بی بی تمہارے گھر میں کوئی دودھ، کوئی ایسی چیز ہو کہ لسی بنا کے ہم پی سکیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی، میرا خامند بکریاں مال لے کے گیا ہے چرانے کے لیے، وہ شام کو لوٹے گا. تو حضور پاک نے فرمایا ابو بکر سے پوچھو بھی ایک بکری تو وہاں تمہاری بیٹھی ہے. اس نے کہا کہ ابو بکر یہ بکری چلنے کے قابل ہوتی تو چرنے کے لیے نہ جاتی، یہ تو مریض ہے بیچاری، بیمار ہے، چل نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا ابو بکر بی بی سے پوچھو کہ تمہاری اجازت ہے کہ ہم اس سے دودھ لے لیں؟ انہوں نے کہا حضور میری اجازت ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، وہ تو بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن لیا اور آ کے اس بکری کے گردن پہ ہاتھ پھیرا، سارے بدن پہ، اللہ سے دعا کی اور کہا یا اللہ ہم تیرے ہی مہمان ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس فوراً بکری کھڑی ہو گئی اور حضور پاک نے باقاعدہ برتن جو تھا نا ایسے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھا. تو بی بی کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ یہ بندہ یعنی دودھ چونا بھی جانتا ہے، اسی طریقے سے برتن رکھا ہے، اسی طریقے سے پکڑ رہا ہے، اور اتنا خوبصورت آدمی تو یہ کیسے جانتا ہے؟ یہ تو غلاموں کے کام ہوتے ہیں، ملازمین کے کام ہوتے ہیں. حضور پاک نے جو دودھ نکالا تو پورا برتن بھر گیا. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ اس کو دے دو، کہ اور برتن ہے تو اور لے آؤ. ایک اور برتن لے آئی، حضور نے دعا وہ برتن بھی بھر گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گے اور برتن ہے تو اور بھی لے آؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ وہ بیمار بکری ایسے معلوم ہوتا تھا دودھ کی نہر چالو ہو گئی ہے، جہاں ہاتھ لگ جائے حضرت محمد مصطفیٰ کا
جہاں رحمت للعالمین کا مجسمہ رحمت ہاتھ لگ جائے وہاں بیماریاں کیا رہتی ہیں؟ حضور پاک نے دودھ پیا، ابو بکر نے پیا، دلیل نے پیا اور ماشاءاللہ آرام فرمایا، اور گھر والوں کے لیے بھی دودھ دیا کہ یہ تم اپنے لیے رکھ لو، تمہارا خاوند جب آئے تو ان کو پلانا، اور ہم مسافر ہیں مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور چل پڑے۔ تھوڑی شام جب ہوئی اور اس کا خاوند اپنے گھر لوٹا، خدا کی قدرت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس جس جگہ سے اللہ کے نبی گزر جاتے ہیں نا وہ جگہ بھی بولتی ہے۔ کہ جہاں جہاں سے رحمت دو جہاں گزر جاتے ہیں نا وہ جگہ یعنی پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں بولتی ہیں، وہ جگہ بولتی ہے۔ اس کا خاوند حیران کہنے لگا آج کوئی ہمارے خیمے میں آیا تھا؟ بی بی نے کہا آئے تھے، سارا واقعہ سنایا کہ ایسے دودھ ملا، یہ برتن بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے حلیہ بتا۔ اب اس ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے بڑے سے بڑا عالم بھی بیان نہیں کر سکتا، اور ایسے عربی کے الفاظ جامعہ مشکلہ مانعہ ہیں کہ جب اس کے خاوند نے حلیہ مبارک سنا تو کہنے لگا بی بی معلوم ہوتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کی تلاش میں قریش پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ تو وہی اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ بات ہے، یاد رکھیں کہ اللہ نے کوئی حکمت تو ہے نا میرے عزیز میرے بزرگوں کہ اللہ نے نبی سارے اس عرب خطے میں بھیجے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معدن الانبیاء جو ہے وہ شام ہے، ذریت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ساری یہ شام اور مصر اور اسی علاقے سے ہے، سرکار دو عالم خاتم الانبیاء والمرسلین جو ہیں وہ سرزمین حجاز سے ہیں۔ تو ان مقامات کو اللہ نے جیسے انسانوں کو اللہ چن لیتے ہیں اسی طرح ان مقامات کو بھی اللہ چن لیتے ہیں کہ میں نے نبی کہاں پیدا کرنا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہ سارا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خطہ عرب جو ہے اس کا کوئی مقام ہے اللہ کے ہاں۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ عرب کی محبت جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے، اسی لیے تو نہیں ہے کہ بھی اللہ نے قرآن جعلناہ قرآنا عربیا، اللہ نے قرآن عربی میں اتارا ہے، اور مرنے کے بعد جب عالم برزخ ہوگا تو لغت عربیہ شروع ہو جائے گی، پھر جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو یہ خطے جو ہیں یہ اللہ کے بڑے محبوب ترین مقامات ہیں۔ تو پھر یہاں جو لوگ پیدا ہوں گے تو صاف بات ہے کہ ان کے اندر صفتیں تو ہوں گی، خاصیتیں تو ہوں گی، خصلتیں تو ہوں گی۔ تو عرب عورتیں جو تھی نا جی وہ بڑی، اب دیکھیں ہند ہے ڈری بیٹھی ہے لیکن ایک ایک لفظ پہ بول رہی ہے، حالانکہ اس کو خوف ہے کہ حضور مجھے حضرت حمزہ کے قتل میں قتل نہ کرا دیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایک حرف پہ بات کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا چوری نہیں کریں گے، بول پڑی، انہوں نے کہا ہم جو خاوند کا مال اٹھایا میں نے تو پھر وہ تو چوری ہے، فوراً بول پڑی۔ اسی طرح لکھتے ہیں تاریخ میں کہ حجاج ابن یوسف نے جو بہت بڑا ظالم ہذہ الامہ تھا، اس نے ایک
علاقے پہ حملہ کیا تو وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا، تو ایک عورت کا خامند بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑ لیا، بیٹا بھی پکڑ لیا۔ اور پھر حجاج جس کو پکڑ لے، اللہ چھڑائے تو چھڑائے، ورنہ حجاج تو کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، اس کو تو معاف کرنا آتا ہی نہیں تھا، اس کی لغت میں تو معافی نہیں تھی نا۔ وہ تو جہاں جاتا تھا وہ کہتا اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ تم لوگوں کے سر جو ہے نا ان کی فصل پک چکی ہے، میں کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب وہ عورت بیچاری روتی پیٹتی فریاد کرتی کرتی کسی طریقے سے بہرحال حجاج کے پیش ہو گئی کہ جی میرا بیٹا بھی پکڑ لیا، شوہر بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑا، میں کہاں جاؤں، مہربانی کرو۔ حجاج بھی کسی موڈ میں بیٹھا تھا، اس نے کہا بات سنو، ان تین میں سے جس ایک کو تم کہو گی نا میں چھوڑ دوں گا۔ تمہاری سفارش پر ایک کی رہائی ہو سکتی ہے، ایک تمہارا بیٹا ہے، ایک تمہارا بھائی ہے، ایک تمہارا شوہر، جس کو کہو میں چھوڑ دوں۔ اور نے فوراً کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج حیران ہو گیا، اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو، تم نے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہا، اولاد تو زیادہ کمزوری ہے نا، اور شوہر کے بارے میں بھی نہیں کہا جو تیرے سارے خرچے کا ذمہ دار ہے، تم نے بھائی کے بارے میں کہا ہے۔ تو اس نے کہا حجاج سنو، الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود۔ اور اس نے کہا حجاج کیا بات کرتے ہو، جہاں تک شوہر کی بات ہے یہ مر جائے گا میں دوسری شادی کر لوں گی تو شوہر تو مل سکتا ہے، تو جہاں تک بیٹے کی بات ہے تو میں دوسری اولاد جن لوں گی تو اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے، بھائی میں کہاں سے لاؤں گی۔ حجاج جیسا ظالم آدمی، اس نے کہا ان کے تینوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ کمال تھا، یہ نہیں کیسے آپ حدیث پڑھ کے چلے جائیں، ایک مذاق ہے حضور کے سامنے بات کرنا۔ آدمی مجرم بھی ہو اور مجرم بھی قاتل ہو اور قاتل بھی سیدنا حمزہ کا ہو، کوئی مذاق ہے؟ آدمی کے پاؤں اور نہیں زمین پہ ٹکتے، آدمی بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک ایک حرف ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اب ابو سفیان نے کہا آپ نے ہاتھ پکڑا تو اس نے فوراً جب حضور پاک نے پہچان لیا تو اس نے معافی مانگی، فقال انت ہند، آپ نے فرمایا تم ہندا ہو، اور نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا عفا اللہ عما سلف، جو ہو گیا اللہ نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا۔ فصرف عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے توجہ ہٹا لی، فقال ولا يرنينا، حضور نے فرمایا عمر ان عورتوں سے بیعت لو کہ زنا نہیں کریں گی۔ فقالت یا رسول اللہ وهل تزني امرأة حرة، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سے ایسی باتوں کی شرط لے رہے ہو، کوئی شریف عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے؟ کوئی شریف عورت کبھی زنا کا سوچ ہی نہیں سکتی ہے، تو شرط لینے کا کیا ہے؟ نہیں اللہ کا حکم ہے یہ شرط لی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا واقعی یہ بات ہے کہ واللہ ما تزنی الحرۃ، کوئی حرہ، کوئی آزاد، کوئی شریف عورت کبھی زنا نہیں کرتی۔ اب یعنی میرے محترم بزرگوں، حدیث پڑھنا الگ چیز ہے لیکن سمجھا کرو۔ اب حضور نے بھی قسم کھا کے فرمایا ہے، فقال واللہ ما تزنی الحرۃ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ کوئی حرہ شریف عورت جو ہے وہ زنا نہیں کرتی۔ تو اب مجھے بتائیں یہ جو زنا کر رہی ہیں یہ شریف ہیں؟ حضور کے فرمان کے مطابق یہ کون ہے؟
یہ بھی دیکھو کہ خاوند بھی زانی ہے اور بیوی بھی زانیہ ہے، دونوں ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، دونوں شام کو کلب اٹینڈ کرتے ہیں، خاوند لوگوں کی عورتوں کے ساتھ اور اپنی بیوی لوگوں مردوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے شرفاء ہیں، ایلیٹ کلاس ہے ہماری۔ اسی لیے قرآن کیا کہتے ہیں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میرے نبی پاک نے فرما دیا کہ جس بندے کو من لا غیرت لہو لا ایمان لہو، جس کو اپنے آل عیال کی غیرت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ اب جناب آپ مجھے خود بتائیں، روز آپ اخباریں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بیگمات ہیں، بیوی اس کی ہے کھڑی اس کے ساتھ، یہ پروٹوکول ہے، اور باقاعدہ ہینڈ شیک ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور خاوند خوش ہو کے کہتا ہے کہ جی میری بیگم بڑی سوشل ہے، اس کے بڑے تعلقات ہیں۔ اسلام کی نظر میں وہ دیوس ہے، بے غیرت ہے، خبیث ہے۔ تمہارے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے، معزز ہے اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اب ہم تمہارا فیصلہ مانیں یا اللہ رسول کا مانیں؟ تمہاری مرضی ہے، تمہارے ہاں تو وہ بڑے لوگ ہیں نا جی، اور پھر ان کے نزدیک یعنی یہ چیز عیب نہیں ہے۔ آج کل ویب سائٹ پہ جو گندی چیزیں آ رہی ہیں، کل میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اوسطاً روزانہ ہماری اس ویب سائٹ کو اور اس کو یعنی جو ٹچ کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان کا 50 لاکھ آدمی روزانہ ہماری اس ویب سائٹ کو دیکھتا ہے۔ اور اب ہمارے ہاں یعنی شرافت کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ عورت ہو بغیر پردے کے، لباس ہو عریاں ہو، ڈانس بہتر کر سکتی ہو، اور کافروں کے ساتھ جام ہاتھ میں لے کے ڈانس کرے، کہتے ہیں بڑی اپروچ والی عورت ہے جی، یہ تو بڑے بڑے سفراء اس کے ساتھ ڈانس کرنے کو ترستے ہیں۔ اب جب ایسے لوگ اوپر آ جائیں گے تو میرے پاک نبی نے پہلے فرما دیا 1400 سال کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حاکم ایسے لوگ بن جائیں، واغنیاؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے غنی بخیل بن جائیں، محلے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور اس کے گھر میں ڈشیں بن رہی ہیں، اور فرمایا اذا کان امورکم الی نسائکم، اور جب معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو فبطن الارض خیر من ظہرہا، حضور نے فرمایا پھر بہتر ہے کہ اللہ موت دے دے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا یفر الرجل بدینہ، آدمی اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائیں گے، پہاڑوں میں چلے جائیں گے، غاروں میں چلے جائیں گے، جہاں کوئی نہ ہوتا کہ دین بچائیں۔ یہاں آپ دیکھیں طواف کر رہے ہیں، آپ عمرے پہ آئے ہیں، ایمان سے کہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نظروں کو بچاتے ہیں؟ کتنی میری بیٹیاں بیبیاں ہیں ماشاءاللہ، چہرے کھلے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، ابھی ابھی جیسے بیوٹی پارلر سے نکلی ہوں، یہ عمرہ کر رہی۔
حضور کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو عورت اس قسم کا لباس پہن کے تبخترت و تعطرت و تشرفت اور لوگوں میں آتی ہے، آپ نے فرمایا فہی کذا و کذا، یعنی وہ زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ بعض فقہا نے تو لکھا ہے اس کو چاہیے غسل کرے اور توبہ کرے کہ حضور نے اس کو زانیہ کہا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں نا جی، یہ مولوی لوگ ہیں، ان کا جدید علوم سے واسطہ ہی نہیں ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی تک ہمیں جناب وہی پرانی باتیں پڑھاتے ہیں۔ بھائی ہم تو مجبور ہیں بابا، ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہے، دین بھی پرانا ہے، اسلام بھی پرانا ہے، ہم پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم نئے لوگ ہو، کعبہ بھی نیا بناؤ، نبی بھی نیا بناؤ، تمہارے پاس بھی مرزا ہے غلام احمد قادیانی، پھر حضور کا نام تو نہ لو، ورنہ کعبے کو تو ہزاروں سال گزر گئے، پھر ہم پرانے کیسے نہ ہوں؟ 1432 سال تو میرے مدنی پاک کی شریعت کو گزر گئے، پھر ہم پرانے کیوں نہ ہوں؟ اور اللہ نے سب سے پہلا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، جس کو ہزاروں سال بیت گئے۔ ہم تو پرانے ہیں، پرانے راستے پہ چلنے والے ہیں اور اسی پرانے نقش قدم پہ چل کے نجات سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم علم حاصل نہ کرو، علم حاصل کرو، جدید علوم حاصل کرو، لیکن دین کو نہ چھوڑو، اسلام کو نہ چھوڑو، اسلام کے اصولوں کو نہ چھوڑو۔ علم حاصل کرو، ترقی کرو، کفر کا مقابلہ کرو، نئی نئی چیزیں ایجاد کرو، دنیا کو فائدہ پہنچاؤ۔ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن جو اپنا اصول ہے، جیسے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے منہ مبارک سے نوالا نکل کے مٹی پہ گر گیا، حضرت ابو ہریرہ نے اٹھایا اور اس کو ایسے صاف کر کے پھر منہ میں رکھ لیا۔ رومن امپائر کے سپاہی جو تھے وہ شکست کھا چکے تھے، قیدی تھے، سامنے کھڑے تھے، اس نے کہا حضرت ابو ہریرہ ایسا نہ کیا کریں، ہمارے ملک میں یہ عیب ہے کہ کوئی نوالا گر جائے بندہ پھر مٹی سے اٹھا کے کھا لے۔ آپ نے فرمایا آتر کو سنت الحبیب لہؤلاء الحمقا، فرمایا بدبخت، میں ان احمقوں کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم احمق ہو، ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ یہ لقمہ ہے، اس کے حلال ہے، گر گیا تو کیا ہو گیا، مٹی جھاڑ لو، صاف کر لو، کھا لو۔ تو اس لیے میرے عزیز دیکھیں کہ اس زمانے میں یعنی عورت تصور نہیں کر سکتی تھی کہ زنا، اور آج جس لڑکی کے ماشاءاللہ فرینڈ نہ ہوں تو وہ ان کے والدین اس کو سائیکاٹرسٹ ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہماری لڑکی اب نارمل ہے، 18 سال کی ہوگی، ابھی تک اس نے کوئی دوست نہیں بنائے، معلوم ہوتا ہے یہ پاگل ہے۔ جہاں یہ عالم ہو، جہاں یہ عالم ہو کہ بھئی 10 سال سے اکٹھے رہے ایک کمرے میں میاں بیوی کی حیثیت میں، پوچھو تمہاری بیوی، نہیں میری گرل فرینڈ ہے، بیوی تھوڑی ہے میری، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہیں، 10 سال میں پرکھ رہے ہیں، 10 بچے پیدا ہو گئے، یہ پرکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں قانون بڑا سخت ہے کہ اگر بیوی بنا لے طلاق دے گا تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی، لہذا وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں، نہ نکاح ہوگا نہ کچھ دینا پڑے گا، جب تک گاڑی چلے گی نہیں چلے گی تو نہ صحیح اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال ولا یقتلن اولادہن، حضور نے فرمایا یہ بھی شرط ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے،
قالت ہند، ہند بول پڑی، چپ نہیں رہ سکی، انت قتلتهم یوم بدر فانت وهم ابصر. اور نے کہا حضور آپ ہمیں کہتے ہیں بچوں کو قتل نہ کرو، ہم نے تو بچوں کو جوان کیا، آپ ہی نے تو بدر میں قتل کیا ان کو. وہ سمجھی نہیں نا، وہ اپنا عقل لڑا رہی ہے نا. ایک ہے کہ بچے کو حمل گرا دیا، ایک ہے بچی پیدا ہوئی تو زندہ درگور کر دی، ایک ہے کہ جوان ہو گیا، وہ لڑنے کے لیے آیا ہے تو اگلا لڑے گا، ہاتھ تو نہیں ڈالے گا. وہ مکے سے جب حضور کے خلاف لڑنے آئے تھے تو کیا حضور پھولوں کے ہاتھ لے کے کھڑے ہو جاتے؟ لیکن اس کو موقع ملا، بات کر دی. قال ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. اور عورت کو چاہیے کہ بہتان بھی نہ باندھے، یعنی اپنے لڑکے کو کسی غیر سے منسوب کرے یا غیر سے زنا کرے، حمل ہو گیا، خاوند کا لڑکا ثابت کرے. بین ایدیہن و بین ارجلہن، دو ہاتھوں اور دو پاؤں کے درمیان تو آدمی کا یعنی جو عورت مرد کے ملنے کی کیفیت یہی ہوتی. ولا یعصینک فی معروف، یعنی کسی بھلائی کے کام میں سرکار دو عالم کی نافرمانی نہ کریں. قال منعهن ان ينحنا، حضور نے فرمایا یہ مرنے پر جو نوحہ کرتی ہو اس سے بھی منع فرمایا. وكان اهل الجاهليه يمسكن الثياب والوجوه يقطعن الشعور ويدعون بالويل والثبور. زمانے جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے ماتم کے اندر لوگ کپڑے پھاڑ ڈالتے اور چہروں پہ زخم کر دیتے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو کاٹتے اور بالویل والصبور پکارتے، روتے، فریادیں کرتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جاہلیت کی ہیں. یاد رکھیں کسی کی موت پہ غم کرنا جو ہے وہ سنت ہے، آنسو بہانا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن سیاہ کپڑے پہننا، سر میں مٹی ڈالنا یا ایسی باتیں کرنا کہ خدا نے میرے بیٹے کو ابھی کیوں لے لیا، ابھی اس کے کوئی جانے کا وقت تھا، یہ تو تقدیر کے خلاف ہے، کافر ہو گیا آدمی. تو یہ چیزیں حرام ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا من لبس السودا، جو آدمی کسی کے غم میں ماتم میں سیاہ کپڑے پہنے، من لبس السودا وضرب الخدود، اور چہروں پہ تھپڑ مارے اور اس کے بعد جو ہے سر میں مٹی ڈالے، فرمایا فلیس منا، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. وهذا اصل غريب وفي بعضه نكارة والله اعلم. فان ابا سفيان وامراته لما اسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما بل اظهر الصفا والود لهما، وكذلك كان الامر من جانبه عليه السلام لهما. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابا سفیان اور اس کی بیوی نے جب اسلام قبول کر لیا تھا تو بس حضور نے ہر چیز معاف کر دی تھی، اس لیے اس اثر میں غرابت ہے. وقال مقابل میں انزلت هذه الآیت یوم الفتح. اب مقابل میں حیان کہتی ہیں یہ آیت اس دن اتری ہے جس دن مکہ فتح ہوا. بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، حضور پاک نے مردوں سے بیعت لی صفا پہاڑی پہ. وہ عمر بایا النساء، اور حضرت عمر سے کہا کہ ان شرائط کے مطابق عورتوں سے بیعت لو. یعرفون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بقیۃ کما تقدم ذلك فلما قال لا تقتلوا اولادکم قالت بینهم صغار فقتلتموهم كبارا فضحك عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہند کہنے لگی ہم نے بچوں کو پالا پوسا جوان کیا، جب جوان ہوئے تو تم لوگوں نے انہیں قتل کر ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے. وقال ابن ابي حاتم حدثني ابي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني ام عطيه بنت سليمان قال حدثني امي عن جدي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبة الى رسول الله لتبايعه فنظر الى يدها وقال اذهبي فغيري يدك فذهبت فغيرتها بهناء مما جاءت فقال بايعك على ان لا تشركي بالله شيئا فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقال ما تقول في هذين السوارين قال جمرتان من نار جهنم. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب ہند آئی
تو حضور نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے ہاتھوں کو بدلو. کیا مانا؟ عورت کو چاہیے کہ ہاتھوں پہ مہندی لگا کے رکھے. اور اس کے بعد جب دوبارہ آئی تو حضور نے بیعت لے لی. بیعت کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کے اندر 2 سونے کے کنگن تھے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سوارا جبرتان من نار جہنم، کہ یہ جہنم کی آگ کے شعلے بنے گے. کیا مانا؟ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، اگر زکوٰۃ ادا کرو گے تو پھر کوئی عذاب نہیں ہوگا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں، یہاں کے لوگ سعودی جو ہیں وہ ہمیں گوشت دیتے ہیں صدقہ کا، یا کبھی کسی کی دم ہوتی. اگر آپ غریب ہیں کھا سکتے ہیں، اگر امیر ہیں تو نہیں کھا سکتے. یہاں کام کرنے کا معنی ہے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ایک تجارت کرتا ہے، فرق ہے نا. تو اگر آپ امیر آدمی ہیں تو صدقہ نہ کھایا کریں، خیرات کا مال نہ، بلکہ آپ صدقہ کیا کریں. اور دم کا گوشت بھی نہ کھایا کریں. اس کے لیے ضروری ہے فقراء حرم مکہ مکرمہ کے فقیروں پہ تقسیم کیا جائے. میں مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے آیا ہوں. میرا بھائی اگر عذر کوئی نہیں ہے تو تمہارے اوپر عمرہ لازم ہے، یا تو واپس جا کے عمرہ کر لو، ورنہ عمرہ یہاں سے کرو گے تو دم دینی پڑے گی. داڑھی منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور مفصل کیا بتائیں انہیں. سگریٹ پینا حرام ہے، بالکل حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں، میرے والد کو بہت ستاتے تھے، لیکن میں ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتا ہوں اور ہماری آپس میں رشتہ داری بھی ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، اصل حکم بھی یہی ہے. حضور نے فرمایا سل من قطعک، تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے توڑتا ہے. احسن لمن اساء الیک، اس سے بھلائی کرو جو تم سے برائی کرتا ہے. اچھائی والوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھائی کرتا ہے، بالکل کریں تاکہ وہ پرانی دشمنیاں ختم ہو جائیں. اور ان کو بھی چاہیے کہ تمہارے والد کو جو ناجائز ستایا توبہ کریں اور تم رشتہ داروں سے معافی مانگیں. بہرحال میں نے لڑکے کی شادی کی تو حق مہر میں نے 10 تولے سونا دیا تھا. اب میں نے لڑکی کی شادی کرنی ہے تو میں نے بھی 10 تولے حق المہر مانگا ہے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اتنا دیں وہ. اور پھر کیا حق المہر تم لوگے یا لڑکی لے گی؟ تمہارا لینا تو حرام ہے، وہ تو لڑکی کا حق ہے. اور پھر حضور نے فرمایا سب سے مبارک بیٹی تو وہ ہوتی ہے جس کی حق المہر آسان ہو. ایسرہم معونۃ، اور تھوڑے سے پیسے سے کام ہو جائے. اللہ کے بندے کیوں ضد کرتے ہو کہ میں نے 10 تولے لیا تھا اب میں 10 تولے وصول کروں گا؟ یہ تو حرام ہے. ٹی وی کا کاروبار نہ کریں تو اچھی بات ہے. میرے دکان پہ بعض خریدار جو ہیں کچھ سامان بھول جاتے ہیں. آپ انتظار کریں، جب یقین ہو جائے کہ وہ نہیں آئیں گے خیرات کر دیں. میں نے موبائل ملا ہے، اس کو فون کیا، اس نے کہا میں آؤں گا. انتظار کرو، جب مالک آئے اس کو دو. جب مالک موجود ہے اس نے کہا بھی ہے میں آؤں گا، اگر اس کو آنے میں مشکل ہے اس کو فون پہ بتا دو کہ یہاں کوئی جگہ بتاؤ، کوئی دوست بتاؤ، میں اس کو دے دوں. عورت کو اگر ایام حیض آ جائیں وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی. ویسے اللہ اللہ کرتی رہے، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرتی رہے.
احرام کی حالت میں ایک بال ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ رمضان میں میرا ایک دن پہلے بیٹا پیدا ہوا، 11 دن کے بعد میں نے روزہ رکھنا شروع کیا، ایک دن رکھ کے پھر چھوڑ دیا، ایک ہفتہ پھر رکھا، یہ کیا پتہ نہیں کیا مذاق آپ کر رہی ہیں۔ بہرحال جتنے روزے رہ گئے قضا کرو۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پڑھا بھی تو جائے نا۔ بھائی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، گاڑی سے جو آمدنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ابھی آپ قسطیں دے رہے ہیں، قسطیں قرضہ تو ادا کرو نا پہلے۔ میرے رشتہ دار کے پاس 40,000 ریال قرضہ ہے، وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے، جتنا دے رہا ہے زکوٰۃ دیتے رہو، جو بچ جائے آخر میں اکٹھا دے دینا۔ پندرہ سال پہلے مجھے دادا نے 500 روپے دیے تھے، لیکن میں نے اپنے ذاتی کام تو خیرات کر دو ان کے نام پہ بس۔ صلاۃ التسبیح جو ہے ایک ضعیف حدیث مبارک میں موجود ہے، کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہ پڑھے ضروری نہیں۔ کہتے جی کہ مناجات مقبول میں تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں کیا حضور سے سوال کیا ہے۔ میرا بھائی اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس اہل حدیث دوست نے آپ پہ اعتراض کیا ہے اس کو نواب صدیق حسن خان جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور اہل حدیث علماء میں ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، تو ان کا جو شجرہ ہے وہ ذرا نکال کے ان کو دے دیں، کہیں کہ جی ان دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں کہ حضرت تھانوی کے لفظ زیادہ سخت ہیں یا ان کے لفظ زیادہ سخت ہیں، پھر انشاءاللہ جواب اس کو سمجھ آ جائے گا۔ یا شوکانی مدد ہے، جب وہ پڑھے گا نا سمجھ آ جائے گا۔ باز نہ کرو، دونوں کتابیں آگے رکھ دو۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے ایک عورت نے نماز شروع کر دی، تمہاری نماز خراب نہیں ہوگی اگر اس کی اپنی نماز ہے اور تیری اپنی نماز ہے۔ اگر ایک نماز میں عورت آگے ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ مثلا میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں، وہ بھی عشاء پڑھ رہی ہے، تو اگر برابر ہو یا آگے ہو پھر نماز نہیں ہوگی۔ جب کھڑے ہوں تو دیکھیں کہ ہماری صف میں آگے عورتیں تو نہیں ہیں۔ اگر گزر جائیں نماز نہیں ٹوٹتی۔ احتیاط یہ ہے کہ اب جب نماز پڑھو آگے کوئی چیز رکھ لیا کرو۔ کہتے جی کہ طواف کی حالت میں غیر محرم عورتوں کو ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں، نظر بھی پڑتی ہے، آپ بچنے کی کوشش کریں اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے آمدن ہاتھ لگایا ہے یا قدرتی لگ گیا ہے، قدرتی ہے تو معاف ہے۔ کہتے جی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے یا علی یا رسول مدد مانگتے ہیں، حرف ندا ہے، وہ کافر ہیں۔ میرا بھائی باقی حرم میں آنے نہ آنے کا جو مسئلہ ہے، گورنمنٹیں پاسپورٹ دیکھتی ہیں، کسی کے عقیدے کا لٹریچر نہیں طلب کرتی۔ وہاں مسلم لکھا ہوا ہے مسلمان ہے، کافر لکھا ہے تو نہیں آنے دیتے، مسلم لکھا ہو تو آ جاتا ہے۔ اب دلوں کے حال تو اللہ کو پتا ہے نا۔ کہتے جی کہ اگر کسی عورت نے گناہ کیا ہے
اور زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کا تو قصور نہیں ہے نا، تو اس کے والد کا وہی نام، عورت تو جانتی ہے نا کہ اس سے منہ کالا کیا ہے، وہی نام لکھا جائے گا۔ مزاروں پہ جانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل جایا کریں، قبرستان جائیں۔ حضور پاک جنت البقیع تشریف لے جاتے، شہداء احد تشریف لے جاتے۔ جانا منع نہیں ہے، ان سے مانگنا منع ہے۔ جانا منع نہیں ہے، سجدہ کرنا منع ہے۔ جانا منع نہیں ہے، غلاف چڑھانا منع ہے۔ جانا منع نہیں ہے، نظر نیاز دینا منع ہے۔ جانا منع نہیں ہے، عرس منانا بدعت ہے۔ کہتے جی کہ یہاں پردے کے لیے کیوں نہیں کون نہیں کہتا؟ قدم پہ آدمی کھڑے ہیں، ہٹا رہے ہیں، ادھر ہٹ جاؤ ادھر ہٹ جاؤ، عورتوں میں چلی جائیں، مردوں کے آگے نماز کیا کریں؟ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، پھر کہو گے آنے والوں کو مارتے ہیں۔ حضور پاک اپنے مزار مبارک میں سلام سنتے ہیں، کہتے جی کہ حضرت غلام اللہ خان بالکل انہوں نے دستخط کیے تھے اسی فتوے پہ جب قاری طیب صاحب آئے تھے رحمت اللہ علیہ۔ اگر خاوند پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے، پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے جی اجازت دے گی؟ نہیں، پہلی بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے تو اجازت دینی ہی نہیں ہے، چاہے 80 سال کی عمر ہو جائے، پاؤں قبر میں ہوں، وہ اجازت نہیں دے گی۔ شریعت تمہیں پابند نہیں کرتی، تم عدل کر سکتے ہو کر لو، اجازت کیا مطلب؟ حیض کے دوران عورت نہیں آ سکتی حرم میں، یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تمہارے ملک میں جب عورت حیض میں ہو مسجد جاتی ہے تو اس مسجد کا شان تمہاری مسجدوں سے بھی کم ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، پوچھ رہے ہو؟ ہم 6 بھائی ہیں، ہمارے والد نے 5 بھائیوں کو تو کچھ نہ کچھ دیا ہے، مجھے نہیں دیا، تجھے قیامت میں دیں گے انشاءاللہ۔ تمہارا حق محفوظ ہے، فکر نہ کرو، قیامت میں ان کو دینا ہوگا، اور اپنی اولاد کے حق کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان کو چاہیے کہ فوراً عدل کریں، نمازی کے آگے نہ گزریں، طواف کے دوران کھانا پینا یہ نہیں کہ ہوٹل کے کھانے لے کے آ جاؤ، اگر افطار کرنا کوئی چیز کھا لی کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے اندر میں نے 2 رکعت عصر کے بعد پڑھی، وہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی، عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی، بغیر 2 رکعت کے نیت کر لیں لبیک اللہم لبیک بس۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنی بیوی سے سر پہ حلق کرا لے کوئی حرج نہیں، ہمیشہ بیوی سر موڑتی رہتی ہے، اب موڑ لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کے بندے بیوی ہے تمہاری، کیا ہے؟ ہم آ رہے تھے ریاض سے جیزان کے راستے، میقات پہ ہم نے احرام نہیں باندھا، دم پڑ گیا، فوراً واپس جا کے میقات سے عمرہ کر کے آ جاؤ۔ اگر میں نے حنفی مسلک کے مطابق مجھے جماعت عصر کی نہیں ملی تو آپ دیر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حنفی مسلک کے مطابق وقت بعد میں ہوتا ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں اقوال ہیں علماء کے، بعض ضعیف روایات بھی ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ملی۔ ایک آدمی نے غصے میں آ کے بیوی کو 3 طلاقیں دی، پکا کام ہو گیا ماشاءاللہ۔ استخارے کا معنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ یاد نہ ہو لکھی ہوئی لے لو، اس کو 3 دفعہ پڑھو، 1 دن 2 دن 3 دن حتیٰ کہ 7 دنوں تک کیا جاتا ہے۔
اگر بیٹا بیٹی نافرمان ہو جائے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بیوی سب کے سامنے غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے، طلاق دے دو، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ کسی اور شریف عورت سے شادی کر لو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام اور مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔